ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت والصوم رمضان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم زكاة له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنسك على كل مسلم. صدق اللہ العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. جتنی بنیادیں کم مضبوط ہوں گی اتنی بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے. پلازے کی بنیاد اور ہوتی ہے، مکان کی بنیاد اور ہوتی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے دین کی، میرے اسلام کی 5 چیزوں پر بنیاد ہے. سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. آدمی کا یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا. پھر فرمایا وحج البیت، اور حج ادا کرنا. وصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. دوسری حدیث باب میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی صحابہ کرام حضور سے بیعت کرتے تو اللہ کے رسول انہیں 3 چیزوں کا حکم دیتے. آپ فرماتے وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ والنسک علی کل مسلم. آپ فرماتے تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ
المعظم ہے اور ماہ رمضان المعظم کی آمد ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان غفر له ما تقدم ما من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھا، اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور روایت میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور رمضان کے جانے پر غم کا اظہار کیا، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔ ہمارے اس معاشرے میں 3-4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب بھی نہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر لگتی نہیں، وہ صاحب مال بھی نہیں ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اور دوسری قسم کا وہ مسلمان ہے جو صاحب مال بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، صاحب مال ہونے کے ساتھ اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بندہ گناہ گار ہے۔ اور تیسری قسم کا وہ آدمی ہے جو صاحب مال ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ، مال میں نے کمایا، خون پسینہ میں نے بہایا، میں کیوں اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دوں، میں کیوں اللہ کے نام پر مال قربان کروں۔ اور چوتھی قسم کا وہ طبقہ بھی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ہر سال وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں ماہ رمضان المعظم کا انتخاب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں یہ سوچنا چاہیے وہ رمضان میں زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں ایک نیکی کرو، اللہ دگنا چگنا اجر عطا فرماتا ہے، لہٰذا ہم ماہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ ایک ایک روپے کے اوپر ہمیں دگنا چگنا اجر ملے۔ بات علماء فرماتے ہیں ان کی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، سوچ بھی ٹھیک ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ رمضان میں 1 درہم 1 دینار صدقہ کرو، اللہ پاک دگنا چگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے جو ایسے رشتہ دار ہیں جو صاحب نصاب نہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، جنہوں نے ماہ رمضان میں راشن لینا ہے اور ماہ رمضان میں راشن لے کر سحری بھی کرنی ہے، افطاری بھی کرنی ہے، اگر صاحب مال انہیں رمضان میں مال دے گا، 15 رمضان المعظم یا 20 رمضان المعظم، ان کے جو پہلے والے روزے ہیں وہ کس طرح گزریں گے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان لگا ہوا تھا، ایک طرف امیر بیٹھے ہیں، دوسری طرف غریب اور محتاج اور درویش بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، آپ غریبوں اور درویشوں کی صفوں میں بیٹھ گئے، آپ کا جو خلیفہ تھا وہ آپ کے قریب آیا۔ حضرت آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ غریبوں میں بیٹھو، فقیروں میں بیٹھو، آپ اپنے سامنے دیکھو، امیر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، آپ ان بادشاہوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ، یہ آپ کی عزت کے لائق نہیں، آپ کی شان کے لائق نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے خلیفہ، میں غریبوں کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے ان کا دن کیسے گزرتا ہے، ان کی رات کیسے گزرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، اگر مجھے تم نے تلاش کرنا ہے، میں نبی مدینے میں نہیں رہتا،
اگر مجھے تلاش کرنا ہے میرا ٹھکانہ مکہ بھی نہیں ہے۔ ہم نبی کو تلاش کرنے کے لیے 2-2 لاکھ روپیہ عمرے پہ خرچ کر دیتے ہیں، 7-7 لاکھ روپیہ حج پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بھئی نبی سے ملنے جا رہا ہوں، میں تو نبی کا متلاشی ہوں، میں تو نبی کا طالب ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہے، نہ میں مدینے میں ملتا ہوں نہ میں کعبہ میں ملتا ہوں۔ آقا آپ کو ڈھونڈیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں غریبوں کی محفل ہوتی ہے وہاں محمد عربی کا آستانہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے تلاش کرنا ہے ابغونی فی ضعفاءکم، میں غریبوں میں ہوتا ہوں، تم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تمہاری مدد کی جاتی ہے غریبوں کی وجہ سے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے غریبوں کی وجہ سے۔ 2 بھائی نبی پاک کی خدمت میں آتے جاتے تھے، ان میں سے ایک بھائی ایسا تھا جو 24 گھنٹے حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتا، صبح بھی آپ کے ساتھ ادا کی، ظہر بھی آپ کے ساتھ پڑھ لی، عصر بھی آپ کے ساتھ پڑھ لی، حضور کا وعظ و نصیحت بھی سن لیا۔ کچھ دن بعد اس کا امیر بھائی شکایت لے کر نبی کے دربار میں آیا، اے اللہ کے رسول میرا یہ جو بھائی ہے یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، نہ یہ مزدوری کرتا ہے نہ کوئی کام کاج کرتا ہے نہ کوئی ہنر سیکھتا ہے، میں خود کماتا ہوں، اس کے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، آج کے بعد اپنے بھائی پہ تنقید مت کرنا، میں نبی جانتا ہوں تجھے رزق کی اللہ پاک اسی کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میں کما رہا ہوں تو میں کھلا رہا ہوں، دینے والی خدا کی ذات ہے، کھلانے والی بھی خدا کی ذات ہے۔ اس لیے ان دوستوں کو چاہیے کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ ماہ رمضان سے پہلے ادا کریں، تاکہ ان کی وجہ سے غریب لوگ اچھے طریقے سے روزہ ادا کر سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسلام میں ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا کیوں حکم دیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دل ہر وقت ذائقہ، لذت، چاشنی کا عادی بن جاتا ہے، آج میں نے گوشت کھانا ہے، آج میں نے یہ چیز کھانی ہے، آج میں نے یہ چیز کھانی ہے، یہ پکاؤ گے تو گھر کھانا کھاؤں گا، یہ نہیں پکاؤ گے آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس رشتے کو توڑنے کے لیے اور اپنے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے حکم دیا، وَصَوْمُ رمضان، اے میرے بندے روزہ رکھ۔ سائل کہتا ہے اے اللہ میں نے روزہ رکھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تو ایک روزہ رکھے گا اللہ تیری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جب انسان کا دل ہر وقت زبان انسان کی گالی گلوچ کی عادی ہو جاتی ہے، زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، گلے شکوے بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کھا رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، اللہ پاک نے اس رشتے کو توڑنے کے لیے اور اپنے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے فرمایا اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اے میرے بندے کثرت سے میرا ذکر کر، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے زبان سے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھا اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی بستی کے ساتھ آباد ہو جاتا ہے، ہر وقت کہتا ہے میرا شہر، میرا گاؤں، میری بستی، اللہ نے اس رشتے کو توڑنے اور اپنے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے فرمایا وحج البیت، اے میرے
بندے گھر سے نکل اور حج ادا کر، کیوں؟ فرمایا من نظر الی الکعبۃ، آپ نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ کعبے کا دیدار کیا، اللہ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جب بندے کا دل مال جمع کرنے میں لگ جاتا ہے، یہ قابل غور بات ہے، ہر وقت وہ کہتا ہے میرا مال، یہ بنگلہ بھی میرا ہو جائے، یہ گاڑی بھی میری ہو جائے، یہ جائیداد بھی میری ہو جائے، یہ پلاٹ بھی میرا ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس رشتے کو توڑنے کے لیے اور اپنے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے حکم دیا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اے میرے بندے زکوٰۃ ادا کر، کیوں؟ فرمایا زکوٰۃ سے صرف مال نہیں بلکہ انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے تو بندہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جو صحابہ کرام کو تعلیم اور تربیت دی ہے، کیا دی ہے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور 3 چیزوں کا حکم دیا۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا معاذ جب آپ نے یمن میں جانا ہے، آپ نے انہیں کہنا ہے کہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آقا اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، پھر آپ نے فرمایا پھر انہیں کہنا کہ قد فرض علیکم الصلاۃ فی کل یوم و لیلہ، اللہ پاک نے دن اور رات میں 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض فرمائی ہیں۔ آقا اگر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، 5 وقت کی نماز کے پابند بھی ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا پھر تم انہیں کہنا قد فرض اللہ تعالی علیکم الصدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو فرض فرما دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ کلمہ پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا کافی نہیں۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو نماز تو پڑھتا ہے، یعنی فجر کی پابندی بھی کرتا ہے، ظہر کی بھی کرتا ہے، عصر کی بھی کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کی نماز کو ہی قبول نہیں فرماتا۔ نمازوں پہ نماز پڑھتا رہے، جب تک یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے اعرابی نبی کے دربار میں آ گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، آقا مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کروں میرا رب مجھے جنت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ اب جنتیوں والا نبی عمل بتا رہا ہے، آپ فرماتے تعبد اللہ ولا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک نہ کر۔ آقا اس کے علاوہ آپ نے فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، آپ نے فرمایا نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر۔ عرض کی آقا اس سے زیادہ نہ میں کچھ زیادتی کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کا دیدار کر لے۔ سمجھے؟ اب معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے، جن کا یہ کہنا ہے اللہ ہمیں مال دیتا تو ہم اللہ کے نام پہ مساجد بناتے، اگر اللہ ہمیں رزق دیتا ہم مدارس قائم کرتے، ہم اپنا مال دین کی راہ پہ قربان کرتے۔ اللہ نے انہیں مال دے کر بھی آزمایا، کبھی خدا دے کے بھی آزماتا ہے تو کبھی خدا لے کے بھی آزماتا ہے، لیکن وہ اللہ کی آزمائش پہ پورے نہ اترے۔ سال بعد جو نبی پاک کا صحابی تھا، فجر کی نماز بھی پڑھتا تھا، ظہر بھی پڑھتا تھا، عصر بھی پڑھتا تھا، لیکن فرض نمازوں کے بعد دعا نہ مانگتا، گھر کی طرف چلا جاتا۔ صحابہ کرام نبی پاک کے دربار میں آئے، عرض کی اللہ کے رسول آپ کا جو صحابی سالبہ ہے
5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے نماز کے بعد نہ درس میں بیٹھتا ہے نہ دعا کرتا ہے، فوراً گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا صحابہ آج کے بعد اگر سالبہ آئے اسے مسجد نبوی میں روک لینا، جب میں نبی نماز پڑھا کے فارغ ہوگا میں اس سے پوچھوں گا کیا وجہ ہے، نماز تو پڑھتا ہے نماز کے بعد تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی ہے، جماعت جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں بعض جوان کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں، نہ وہ ذکر میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں نہ وہ دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور صوفیاء فرماتے سب سے بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو فرض نماز پڑھے کہ اللہ سے دعا نہ مانگے، اور دعا نہ مانگنا یہ متکبرین کی نشانی ہے۔ اجتماع ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، 40 بندوں میں ایک نہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، کسی کی آمین قبول ہو جائے، اگر دعا قبول ہو جائے یہ جوان کھڑے ہو کے سنتے شروع کر دیتے ہیں، سنتے شروع ہو رہے ہیں، نوافل شروع ہو رہے ہیں، اور اس کو معلوم بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد نمازی پھیل جائیں گے، اپنے اپنے کونے کو تلاش کر کے کوئی سنت ادا کرے گا، کوئی نفل پڑھے گا، اس کے باوجود راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ تو نفل ہے نا، سنت ہے۔ فرمایا جو فرض نماز ادا کرے، فرض نماز، اور نماز میں اپنی کونیوں کو اتنا کھولے کہ اس کی کونی دوسرے مسلمان کو چبھے، اللہ ایسی عبادت قیامت کے دن نمازی کے منہ پہ مار دے۔ فرمایا وہ عبادت ہی کیا جس میں تو نے دوسرے مسلمان کو تکلیف دی ہے، وہ سنت ہی کیا، وہ نفل ہی کیا جس میں تو نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا ہے، نہ دعا میں شامل ہوتا ہے نہ ذکر میں شامل ہوتا ہے۔ اب ایک صحابی سالبہ صرف ایک دن اس نے دعا نہ مانگی، صحابہ کرام نے بھری مسجد میں روک لیا، پریشان بیٹھا ہوا ہے سر جھکا کر۔ میرے اور آپ کے نبی آئے، فرمائے سالبہ یہ تیرے ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے آتے ہو، آپ نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ بھری مسجد میں اتنا رویا کہ اس کے آنسوں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا سالبہ کیا وجہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میں بڑا غریب ہوں تے بڑا محتاج ہوں، میرے اور میری بیوی کے پاس ایک چادر ہے، پھر بھی بے نمازی نہیں ہے، ایک چادر اوڑھ کے میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، اور صبح کے بعد دعا نہیں مانگتا، جلدی گھر میں جاتا ہوں، دروازے پر دستک دیتا ہوں، میری بیوی دروازے کے قریب آتی ہے، اپنی چادر دیوار سے پھینکتا ہوں، وہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے تو میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں چادر اوڑھتا ہوں اور اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتا ہوں۔ جب اس کی یہ حالت سنی تمام صحابہ کرام رو پڑے، غریب بھی ہے محتاج بھی ہے لیکن 5 وقت کا نمازی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ارزق سالبہ، اے اللہ سالبہ غریب ہے، سالبہ فقیر ہے، تو اسے رزق کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نبی کا دعا کرنا تھا کہ سالبہ 80,000 بکریوں کا مالک بن گیا۔ جو بکریوں کی تعداد بڑھتی رہی نمازوں میں کمی آتی رہی۔ پہلے اس نے فجر کو چھوڑا، پھر ظہر کو چھوڑا، پھر عصر کو چھوڑا، پھر مغرب کو چھوڑا، پھر عشاء کو چھوڑا، پھر ایک ہفتے میں ایک بار سوائے جمعۃ المبارک کے لیے آتے۔ جب اور مال زیادہ ہوا سال میں صرف نماز عید کے لیے مسجد میں آتے۔ آپ نے چند صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ سالبہ کو کہو سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ صحابہ کرام سالبہ کے پاس گئے، فرمایا سالبہ ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور نبی نے یہ حکم دیا اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔
اس نے کہا مال میں نے کمایا، خون پسینہ میں نے بہایا، اس کے نام پہ میں کیوں دوں؟ اس نے مجھے ڈائریکٹر نہیں دیا، یہاں تک جب اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا دائرے اسلام سے خارج ہو گیا تو مرتد ہو کے مرا۔ موت بھی اسلام پر نہیں ہے، موت بھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کا یہ دعویٰ تھا اے اللہ تو ہمیں مال دے گا، ہم مال کو دین پہ خرچ کریں گے، ہم مال کو اسلام پہ خرچ کریں گے۔ اللہ نے مال دے کے دیکھا لیکن امتحان میں پورے نہ اترے۔ آپ قارون کی زندگی کو پڑھ لیں، اس قرآن میں اللہ پاک نے فرعون کا ذکر بھی کیا ہے، اللہ نے نمرود کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ آپ اور میں نصیحت حاصل کریں، وگرنہ اتنی پاک اور عظیم کتاب میں اللہ نے ان کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ کون تھا قارون؟ فرمائے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، اور تورات میں 1000 سورتیں ہیں، 1000 سورتوں کا حافظ تھا، بڑا غریب تھا، حاجت مند تھا، درویش تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر رحم آیا، آپ نے اسے کیمیا کا کام سکھایا، اس نے مزدوری شروع کی۔ اللہ مزدور کی مزدوری کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ نے اتنا مال دیا کہ جب مال ملا اللہ کا بھی دشمن بن گیا، موسیٰ کا بھی دشمن بن گیا۔ مال ہے ہی آزمائش ہے، اس لیے نبی نے فرمایا صبح کا ہو شام کا نہ ہو میں اپنے رب سے مانگ کے کھا لوں گا۔ فرمایا جتنا مال ہوگا قیامت کے دن اتنا حساب دینا پڑے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے قوم بنی اسرائیل آئے، انہوں نے کہا پاک موسیٰ آپ ہمیں تبلیغ بھی کرتے ہو، اللہ کا کلام بھی سناتے ہو، ہم تو کئی دن سے بھوکے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے رزق نازل فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے 3 پرچیاں بھیجی، ان میں لکھا ہوا تھا فلاں بوٹی کو فلاں کے ساتھ ملاؤ گے تو چاندی بنے گی، فلاں بوٹی کو فلاں کے ساتھ ملاؤ گے تو سونا بنے گا۔ وہ پرچیاں قارون کے ہاتھ میں لگی، اس نے سونا اور چاندی بنایا، اللہ اور نبی کا دشمن بن گیا۔ تیسری روایت جو آپ کے لیے سبق والی ہے، کہتے قوم بنی اسرائیل میں سب سے بڑے عابد کا نام قارون تھا۔ میں اگر آپ کو اشارہ دوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد بھی گزرا ہے جس نے 4 سال ایک پتھر پہ سجدہ کیا، 400 سال ایک پتھر پہ سجدہ کیا، اور سجدے کی وجہ سے وہ پتھر بھی گس گیا۔ اتنے بڑے بڑے جہاں عابد گزرے ہیں، علماء فرماتے سب سے بڑے عابد کا نام قارون تھا، اور عبادت آپ جیسی میری جیسی نہیں، سفید لباس ہے، سر پہ سفید عمامہ ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، دن روزے میں گزرتا ہے تو رات ساری قیام میں گزرتی ہے، دن میں صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نیند کے لیے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مبتلا، حتیٰ کہ اپنے آپ کو اس نے گھر میں قید کر لیا۔ محلے والوں نے پوچھا قارون کیا ہوا ہے؟ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا۔ اس نے کہا خدا کے بندے جب مجھے کہتے نا السلام علیکم میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، میں اتنے ٹائم اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اتنا بڑا عابد گھر میں قید ہو گیا، اپنے آپ کو معصول کر لیا، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، رات کو لمبے لمبے قیام ہے، پیشانی پہ بڑے بڑے کالے محراب پڑے ہیں، یہ بھی محراب نہیں ہے۔ جس بھی تاجر کو دیکھیں گے، جس بھی دکاندار کو دیکھیں گے، پیشانی پہ 2 ٹیکے لگے ہوں گے، بڑا نمازی ہے، حالانکہ ہم نے اسے نہ فجر پڑھتے دیکھا نہ ظہر پڑھتے دیکھا،
عید نماز کے علاوہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اور دو محراب کہاں سے آ گئے؟ امام کعبہ کی پیشانی خالی ہے، آپ کی مسجد کا جو امام ہے 10 سال سے آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، اس کی پیشانی پہ تو محراب نہیں ہے۔ جلا کے جو لوگ بتاتے ہیں قیامت کے دن جلائے جائیں گے اور آگ کا عذاب دینا اسلام کہتا ہے حرام ہے، میں نے اشارہ دیا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حتیٰ کہ اس نے زمین کو چھوڑ دیا، پہاڑی پہ آستانہ بنا لیا۔ قوم بنی اسرائیل نے کہا قارون اب کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کا جو بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے قارون میں نے ملاقات کرنی ہے، محلے میں شور پیدا ہوتا ہے، میری عبادت میں خلل ہوتا ہے، میں نے زمین کو چھوڑ کر بلندی کو اختیار کیا، یہاں بیٹھ کے میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ اور ایک دو دن کی عبادت نہیں ہے، آج نمازی ایک نماز پڑھ لے، ایک روزہ رکھ لے، دوسرے سے کہتے تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے روزہ رکھا ہے؟ اے مسلمان، یہ سوال ہی نہیں ہے، آپ کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے پوچھیں۔ آپ کا پوچھنا بنتا ہے ہاں بھائی تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ ارے یہ سوال تو رب بندوں سے کرے گا۔ تو نے نماز پڑھی ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، تم مسلمان ہو یا خدا بن گئے ہو کہ لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہو، روزہ نہیں؟ مسلمان ہو، مسلمانوں والا سوال کرو۔ ہاں بھئی ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت کیسی ہے، میری مدد کی ضرورت ہے۔ قارون جب پہاڑی پہ جا کے بیٹھا، ایک نہیں 40 سال لگاتار اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ ایک ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہماری حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ 40 سال روزے رکھنے والا، 40 سال اللہ کے لیے قیام کرنے والا، 40 سال تسبیح پڑھنے والا، 40 سال سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ غیر محرم تو دور کی بات رہی، 40 سال کے عرصے میں کسی غیر مرد سے ملاقات بھی نہیں کی۔ ایک چھوٹا سا آستانہ، اندر گیا، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آرام کیا، باہر آیا، تسبیح اٹھائی، اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، روزہ بھی ہے نماز بھی ہے۔ شیطان اپنے چھوٹے چھوٹے چیلے بھیجتا رہا، جاؤ بھئی قارون کو برباد کرو، قارون کو گمراہ کرو۔ ہر چیلا آیا ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت بہت بڑا عابد ہے، 40-50 سال کی محنت ہے، وہ ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تسبیح ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ کی صدا ہے، جب بھی جاتے یا سر سجدے میں ہوتا ہے یا قیام میں ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، بڑا عابد ہے تو تمہارا کام نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ تو شیطان کیسے وار کرتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آئے گا مسجد میں کہے گا ہاں بھی پیچھے ہٹ، تو نے نماز نہیں پڑھنی، اے تو عبادت کیوں کرے؟ نا، یہ بندوں کا طریقہ ہے۔ شیطان ایسے وار کرتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اشارہ دوں گا، شاید صاحب علم ہے وہ سمجھے گے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، حوالہ موجود ہے۔ شیطان نے سفید رنگ کا عمامہ پہنا، سفید داڑھی مبارک، ہاتھ میں عصا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ جہاں قارون عبادت کر رہا تھا اس کے سامنے مصلی بچھا کے اللہ اکبر۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئے۔ جب میرے اور آپ کے نبی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا، میٹنگ جاری تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی سفید عمامہ۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ ابو جال نے کہا یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں۔ کہا مجھے اجازت دو، فائدہ ہوگا۔ اندر داخل ہوا،
اس نے کہا نبی کو شہید کر لو۔ ابو جہل نے کہا تیرا فیصلہ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے نبی مکہ سے نکل کر مدینہ آئے۔ مشورہ دینے والا ایک نجدی بزرگ تھا، سفید داڑھی بھی تھی، سفید عمامہ بھی تھا۔ اصل میں تھا شیطان، لیکن بزرگوں کی صورت اپنا کے آیا، کیونکہ ہم لوگ بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ہمارے دل میں تصور ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بزرگ ہمیں کبھی گمراہ کریں گے۔ شیطان نے وہی کام کیا۔ آپ کو جب بھی بدعقیدہ ملے گا، بد مذہب ملے گا، مساجد کے اندر ملے گا، بازاروں میں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جاؤ بھائی سنیوں کی مسجد میں جاؤ، تم لوگ رفع یدین سے نماز پڑھو۔ ساتھ والا سنی پوچھے گا یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، پھر آہستہ 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 کر کے ہم اپنی جماعت میں لے آئیں۔ سنی تو سن ہے۔ محدث پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ تھا، آپ نے فرمایا سنی تو اپنی صداقت کی وجہ سے آج زندہ ہے، وگرنہ جتنا سست تو ہے تو کب سے ہلاک ہو گیا ہوگا۔ یہ بھی ان کی ایک سازش ہے، جان بوجھ کے دربار جہاں بنا کہتے ساتھ اپنا مدرسہ بنا لو۔ یہاں اجتماع ہو رہا ہے، ایک آدمی بیٹھو، ایک ایسی نہ ایسی بات کرے گا، کبھی ولیوں کے خلاف، کبھی نبیوں کے خلاف۔ ہمارے جوان ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہم سے دور بھاگتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہی کام شیطان نے کیا۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر روح البیان اٹھا لو، تفسیر روح المعانی اٹھا لو، نہ لکھاؤ میں مجرم ہوں۔ سفید عمامہ ہے، سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدہ۔ قارون سے کچھ نہیں کہا، تسبیح پہ تسبیح۔ قارون نے نظر پڑی، اس نے کہا یہ کون سا عابد آ گیا میرے مقابلے میں، میں تو دن میں 2 گھنٹے سوتا ہوں، 2.5 گھنٹے آرام کرتا ہوں، یہ ایسا عابد ہے 24 گھنٹے لگاتار عبادت۔ قارون کو کیا پتا تھا یہ تو آگ سے بنا ہوا، یہ ابلیس ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، میں تو بشر ہوں، بشر کو آرام کی ضرورت ہے، اس کو کون سی آرام کی ضرورت ہے۔ قارون نے مسلح اٹھایا، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوا۔ حضرت آپ کی عبادت بڑی اچھی ہے، آپ تسبیح بڑی اچھی پڑھتے ہیں، آپ بڑے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، آپ بڑے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، پہلی مرتبہ میں آپ سے متاثر ہوا ہوں، حضرت میرے لیے کیا حکم ہے۔ آگے شیطان تھا نا، اس نے کہا عبادت تیری بھی اچھی ہے، عبادت میری بھی اچھی ہے، اگر ہم دونوں مل کر خدا کی عبادت کریں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں نے مصلی بچھا لیا، کئی سال تک نمازوں میں مطلع رہے، نماز پڑھتے تسبیح شروع ہو جاتی، دوسری نماز کا ٹائم پھر تسبیح شروع ہو گئی۔ 10-15 سال شیطان قارون کے ساتھ رہا۔ ایک دن شیطان پریشان بیٹھا ہے، قارون نے کہا بھی کیا ہوا ہے، پریشان ہو حضرت؟ اس نے کہا یار دیکھو ہم پہاڑی پہ بیٹھ کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو مخلوق خدا تو بیچاری بھوکی ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس پینے کو نہیں ہے۔ اگر 6 دن ہم عبادت کریں، 7ویں دن زمین پہ جا کے مزدوری کریں، جو ہمیں مال ملے گا وہ مال غریبوں میں، محتاجوں میں صدقہ کر دیں گے۔ فرمایا استاد جی آپ نے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ 6 دن عبادت میں مبتلا رہا، 7ویں دن زمین پہ اترتے، مزدوری کرتے، جو مال ملتا غریبوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، پھر پہاڑ۔ کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب مال ملنے لگا، قارون نے 6 کے بجائے 5، 5 کے بجائے 4، 4 کے بجائے 3، جب 3 دن عبادت 4 دن مزدوری میں گزارے، شیطان واپس چلا گیا۔
چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں نے کہا اور بابا جی واپس آ گئے ہو، قارون تو ابھی بھی عبادت کر رہا ہے، ابھی بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ کہا میرا کام ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس بندے کے دل میں مال کمانے کی لالچ ہو جائے وہ کبھی خدا کا محبوب نہیں بن سکتا، وہ میرا ہی میرا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہر وقت مال کی لالچ کرنا، ہر وقت ہرس رکھنا، فرمایا وہ خدا کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا ہے۔ شیطان کی تاریخ بھی سمجھ لیجئے گا۔ 6 کروڑ برس تک شیطان نے عبادت کی ہے۔ اس زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے اس مسجد سمیت جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ 80,000 سال تک مقربین کا سردار رہا ہے، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا ہے، 30,000 سال تک ملائکہ کا سردار رہا ہے، 20,000 سال تک عرش الہی کا طواف کرتا رہا ہے۔ پہلے آسمان پہ اس کا نام عابد ہے، دوسرے آسمان پہ اس کا نام زاہد ہے، تیسرے آسمان پہ اس کا نام عارف ہے، چوتھے آسمان پہ اس کا نام ولی ہے، 5ویں آسمان پہ اس کا نام تقی ہے، 6ٹھے آسمان پر اس کا نام کران ہے، 7ویں آسمان پر اس کا نام عزازیل ہے، اور لوہے محفوظ پر اس کا نام ابلیس ہے۔ ٹوٹل کر سکتے ہو؟ 20 سال تک عرش کا طواف کرنے والا، 30,000 سال تک فرشتوں کا سردار ہے، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک بیت المعمور کا خطیب، جامعہ مسجد کا نہیں، بیت المعمور کا خطیب رہا، 80,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی، ایک سجدے سے انکار کیا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک سجدے سے انکار کیا۔ شیطان چلا گیا، قارون نے مال جمع کرنا شروع کر دیا، اتنا مالدار ہوا، اتنا مالدار ہوا، ایک وقت آیا 80 یا ایک روایت میں آتا ہے 100 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، چابیاں، خزانہ نہیں، 100 اونٹ اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اور وہ بھی کم پڑ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا، پاک موسیٰ آپ کو پتہ ہے آپ کا چچا زاد بھائی قارون بڑا مالدار ہے، بڑا امیر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے کو زکوٰۃ ادا کرو۔ کون گئی؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے کہ رب فرما رہے اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا کون ہوتا ہے موسیٰ؟ کون ہے وہ خدا مجھ سے زکوٰۃ لینے والا؟ کمانے والا میں ہوں، خون بہانے والا میں ہوں، پسینہ میں نے بہایا ہے، اس کے نام پہ میں کیوں دوں مال؟ یہی انسان کو کھا جاتی نا بات۔ اور دوسری یہ بات، یار میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ مال اور بڑھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب آ کے بتایا آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے سوچا کہیں موسیٰ علیہ السلام میرے اوپر غالب نہ آ جائیں۔ پھر تیسرا داؤ لگائے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ایک جوان لڑکی کو تیار کیا، خوبصورت تھی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب خطاب کریں گے آپ نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر زنا کی تہمت لگا دیں، میں آپ کو بدلے میں اتنے پیسے، اتنے درہم دینار دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ ہمیں زنا کے متعلق بتائیں، زنا کرنے والے کو سزا کیا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا پتھر مار کے سنسار کر دو، دردناک موت دو۔ انہوں نے کہا پاک موسیٰ
یہ شریعت ہمارے لیے ہے یا شریعت نبیوں پر بھی نافذ ہوگی؟ آپ نے فرمایا شریعت سب کے لیے برابر ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ اس نے کہا اگر زنا کا معاذ اللہ، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتا صرف سمجھانے کے لیے، اگر زیادتی کا الزام آپ پر لگے آپ کے لیے کیا سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ ایک لڑکی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا اس لڑکی کا دعویٰ ہے معاذ اللہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، آپ نے فرمایا بیٹی تجھے اس رب کی قسم ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، جس نے فرعون جیسے ظالم سے نجات دی ہے، بتا گناہگار کون ہے؟ اس نے کہا گناہگار قارون ہے۔ آپ بھی پاک ہوتے آپ کا رب بھی پاک ہے۔ اتنی بات کہنی تھی، آپ نے فرمایا بیٹی تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا حضرت قارون نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا اجتماع ہے، بڑے اس کے امتی ہیں، کہیں مجھے ہلاک نہ کر دے، اس سے پہلے یہ داؤ اس نے کھیلا ہے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ دیکھ لے قارون کو، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اب تیرے نبی کا دشمن بن گیا، کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو زمین کو حکم دے گا تیری اطاعت کرے گا۔ آپ نے کہا اے زمین اس قارون کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ زمین کے اندر گیا گھٹنوں تک قارون، کہتے استغاثہ یا موسیٰ، او موسیٰ میری مدد کرو، میرے اوپر رحم کرو، میری مدد کرو۔ لم یغصہ، لیکن آپ نے مدد نہ کی۔ پھر گیا رانوں تک مدد کے لیے پکارتا گیا، بس ہنسلیوں تک، پھر سینے تک، حتیٰ کہ پورا زمین میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے ایک جملہ کہا ہے جو بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے استغاثہ بکا 7 مرات، قارون نے موسیٰ سے 7 مرتبہ مدد مانگی، لم یغصہ، لیکن موسیٰ نے مدد نہ کی۔ وعزتی وجلالی واستغاثہ بکا واحد مرہ وانا اغصہ، میں رب کو اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے اگر ایک بار مجھ سے مدد مانگتا میں رب اس کی ضرور مدد فرما دیتا۔ علماء لکھتے ہیں فرمائے سب سے افضل جب بھی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، مدد مانگنی ہے تو اللہ پاک سے مدد مانگو، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ جب یہ چھٹے طبق میں گیا، غور کیجئے گا، اس کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا یونس علیہ السلام میرا پاک بھائی موسیٰ کیسا ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا عذاب روک دو۔ اے اللہ ابھی تو عذاب شروع ہوا ہے، ابھی تو چھٹے طبق تک پہنچا ہے، ایسی کون سی اس نے نیکی کی ہے کہ عذاب روک دیا؟ فرمایا چھٹے طبق میں جا کے اس نے کہا ہے موسیٰ پاک ہے، اور میں کہتا ہوں قارون کہے کہ موسیٰ پاک ہے، اللہ عذاب نہیں دیتا، جو کہے میرا محمد پاک ہے اللہ اسے بھی عذاب نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ وہی بندہ تھا، مال نہیں تھا، مال کی فریاد کرنے والا، جب مال دیا قارون بن گیا۔ فرعون کو میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، تربوزے بیچنے کے لیے آیا تھا، ادھار تھا، جب تخت پہ بیٹھا مال ملا، کہتا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا جو امتی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے اور سابقہ مال کو پاک کرتا ہے۔ بے شک ایک نصرانی نے حدیث سن لی، اس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی،
لوگ اس کے قریب برادری والے جمع ہو گئے. اس نے کہا تو نصرانی ہے, تو غیر مسلم ہے, زکوٰۃ تو مسلمان دیتے ہیں. اس نے کہا بات یہ ہے میں صرف نبی کی حدیث کو آزمانا چاہتا ہوں. یہ بات واقعی سچی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے؟ اگر بڑھ گیا تو ٹھیک ہے, اگر مال گھٹ گیا تو میری اتنی بڑی برادری ہے, اتنا بڑا خاندان ہے, میں اس نبی پر حملہ کر کے مال واپس لے سکتا. زکوٰۃ دے کے دوسرے دن اس نے اپنا قافلہ روانہ کر دیا. اچانک ایک قاصد نے آ کے اعلان کیا حضرت ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, آپ نے جو تجارتی قافلہ بھیجا تھا وہ لٹ گیا ہے. اس نے اسلحہ اٹھایا, تلوار اٹھائی کہ میں نبی سے بدلہ لوں گا. جیسے ہی اپنے حجرے سے باہر نکلا سامنے دیکھتا ہے کہ اس کے اونٹوں کا مالک کھڑا ہے. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا نبی کو شہید کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا پہلے مجھ سے بات تو سن لو. جب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا, راستے میں جس اونٹوں پر تیرا مال تھا ان میں سے جو پہلا اونٹ تھا وہ زخمی ہو گیا, قافلے سے میں جدا ہو گیا. قافلہ جب شہر کی طرف روانہ ہوا راستے میں ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا, لیکن تیرے اونٹ کو ڈاکو نہ لوٹ سکے. اور جب میں شہر میں پہنچا مال کی قلت تھی, میں نے تیرا مال لاکھوں بچت کے ساتھ بیچا ہے, اللہ نے تجھے دگنا چگنا پرافٹ دیا ہے. اتنی بات سنی, اسی وقت زمین سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. نبی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. جب نبی کو ہم کہتے ہیں نبی کو بھی مانو تو نبی کی بھی مانو, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کلمہ پڑھا تو نبی کو مان لیا, تو زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو کہتے نہیں حالات نہیں ہے تو فلاں, اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اب سن لیجئے گا, آپ نے فرمایا قرب قیامت میں 6 چیزوں سے لوگ پیار کریں گے اور 6 چیزوں کو بھول جائیں گے. یہ میرا خلاصہ یاد رکھ لینا. عرض کی آقا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جس گھر میں 4 راتیں گزاریں گے اس گھر سے محبت کریں گے, جس قبرستان میں زندگی گزارنی ہے اس قبر کو بھول جائیں گے. اپنے اپنے گربان میں جاگو, میں بھی شامل ہوں. میں کو آپ کو تبلیغ نہیں کر رہا, یہ جو آواز آپ کے کانوں تک جا رہی ہے پہلے میرے کانوں تک آ رہی ہے. آج ہر بندے کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے, 3 منزلہ سٹوری گھر میں رہتا ہے, کنالوں کے گھر میں رہ رہا ہے. اے نادان, تو نے گھر لینے سے پہلے کہا تھا لوکیشن اچھی ہونی چاہیے, پانی آنا چاہیے, بجلی ہونی چاہیے. جس قبرستان میں تو نے صدیاں رہنی ہے کبھی پوچھا ہے کہ یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے؟ اے میرے ساتھ والا پڑوسی کون ہے؟ بد عقیدہ تو نہیں ہے, بد مذہب تو نہیں ہے. ساتھ پڑوسی کے گھر میں گانے چلے ہو نا, تجھے گھر میں نیند نہیں آتی. پڑوسیوں نے گانے لگائے, میں چین کی نیند کیسے سو؟ ارے وہاں گانے چل جائیں تجھے نیند نہیں آتی. جب ساتھ والے کو عذاب ہوگا تجھے قبر میں نیند آئے گی؟ اور جس گھر میں 4 دن رہنا ہے نبی فرماتے ہیں اس گھر کو یاد رکھیں گے, اس سے پیار کریں گے. جس قبرستان میں زندگی گزارنی ہے اس قبر کو بھول جائیں گے. کچھ بزرگ تھے جنہوں نے گھر لینے سے پہلے قبرستان کی جگہ لی ہے. ان کو یہ مسئلہ بھی معلوم تھا بعد مرنے کے کیا ہوگا, اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے انہوں نے قبر پر بیٹھ کر جہاں دفن ہونے وہاں پڑھائی بھی کی ہے. دوسرا آپ نے فرمایا زندگی سے پیار کریں گے, موت کو بھول جائیں گے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے. اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے عالی شان لباس ہے ہمارے پاس, کھانے کے لیے عالی شان کھانا موجود ہے, ہر طرح کی راحت دیتے ہیں, ہر طرح کی سردی گرمی سے بچاتے ہیں. فرمایا زندگی سے پیار کریں گے, موت کو بھول جائیں گے. 2 جگری دوست تھے, 33 سال کی یاری تھی, دونوں میں جدائی ہو گئی. میں نے ایک سے پوچھا, میں کہ یار وجہ کیا بنی ہے؟ اور 33 سال اکٹھے کھاتے پیتے تھے. اس نے کہا میں نے آپ کا خطاب سنا,
آپ نے خطاب میں کہا تھا کہ جب عمرے پہ جاؤ لمبا کپڑا لے کے جاؤ اور اسے دھو کے اسے اپنے احرام کو اپنے لیے کفن بنا لو اور تحریر بھی لکھ دو اور وصیت کر دو بعد مرنے کے یہ میرا کفن ہوگا۔ میں نے کہا میں نے کی تھی۔ کہتا ہے میں نے وہ کفن تیار کیا اور مجھے اپنی جان سے پیارا اپنا دوست تھا، جب میں نے اسے کفن گفٹ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کیا تو چاہتا میں مر جاؤں؟ 33 سال کی یاری تھی۔ نبی نے کہا زندگی سے پیار کریں گے اور موت کو بھول جائیں گے۔ آقا تیسرا آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے۔ آقا چوتھا آپ نے فرمایا مخلوق سے پیار کریں گے خالق کو بھول جائیں گے۔ آقا پانچواں بڑا قابل غور آپ نے فرمایا گناہوں سے محبت کریں گے۔ آج گناہ کر کے ویڈیو بناتے ہیں، شراب کی بوتل و تصویر بنا رہے ہیں، جوا کھیل رہا ہے جواری ویڈیو بنا رہا ہے، شادی بے عورتیں ناچ رہی ہیں، مجرے کروا رہا ہے۔ اے بدبخت ظالم تیری یہ ویڈیو صدیوں موبائل میں رہے گی، جو آنکھ دیکھے گی وہ بھی گناہگار ہوگا اور تا قیامت تجھے قبر میں مفت کا گناہ ملے گا۔ فرمایا گناہوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ آقا چھٹی چیز آپ نے فرمایا مال سے محبت کریں گے اور اللہ کے نام پر زکوٰۃ دینے کو بھول جائیں گے۔ اچھا جو لوگ دیتے ہیں، میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہے، آواز ایسی ہے، گفتگو میری نرم ہے، وہ کچھ لوگ مجھ سے سلام بھی نہیں کرتے یار یہ جذباتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ آگے پیچھے سن کے ریکارڈنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے خلاف۔ الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کے خلاف گفتگو نہیں، یہ پوری دنیا گواہ، نہ کسی پہ ہم نے فتوے لگائے کافر کے مشرک کے، نہ ہم اصلاحی خطاب کرتے ہیں۔ اب جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ دیتی کیسے ہے؟ مسئلہ تو یہ آ گیا، ٹائم تو اوپر ہو گیا 5 منٹ، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو یار اجر دے، خدا جانتا ہے پوری پنڈی میں ایسے نمازی نہیں ملیں گے۔ میں تو دعا اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں مختصر کرتا ہوں، میں 2 طریقے بتاتا ہوں، میں نے اپنے ابا جی سے سنے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے عمل کرنا انشاءاللہ رب رسول راضی ہو جائے گا۔ آپ نے ایک قاصد کو بھیجا زکوٰۃ دے کے، آپ نے فرمایا قاصد عاجزی کے ساتھ جانا اور کہنا نبی نے یہ پیسے بھیجے ہیں، جب وہ مال قبول کرے پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ اس قاصد نے مال دیا، واپس ہے، نبی نے فرمایا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے رزق دیا، جیسے نبی تیری آج عبادت کر رہا ہے ہمیشہ نبی اسی طرح عبادت کرتا رہے۔ میرے نبی مسکرا پڑے۔ اب زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے نا وہ میں آپ کو طریقہ سکھا دوں، یوں نہیں دے یہ بتا کے بھی دے زکوٰۃ ہے جی یہ لے لیں، نہ احسان نہیں جتلانا۔ پہلا طریقہ یہ ہے، یہ آپ کے پاس پیسے ہیں، لازمی نہیں ہے بتانا ہے کہ میں یہ زکوٰۃ ہے آپ لے لو، کوشش کریں غریب فقیر رشتہ دار ہو اس کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو مل جائے نا اس کے سامنے ایسے پیسے رکھ دیں، ہاتھ دوزن ہو کے بیٹھ جائیں، فرمایا یہ میرا مال ہے، اگر آپ قبول کرو گے آپ کے صدقے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، لہٰذا مہربانی فرما کے یہ قبول فرمائے۔ احسان اس پہ نہیں، لینے والے کا احسان ہے، وہ تجھ سے لے رہا ہے۔ نمبر 2، اگر وہاں محفل ہے 4-5 بندے بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ برا منا جائے گا، دوسرا طریقہ یہ ہے یوں نہیں دینی۔ فرمایا ویسے یوں دینے میں اللہ کو ہاتھ پسند ہے، لیکن جب بات آ جائے نا زکوٰۃ کی آپ نے یوں دینی۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی ہے؟ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ بابا جی کھڑے ہوں، اٹھائیں نا ذرا، کھڑے ہوں، یہ بابا جی نے یوں کر کے اٹھائی ہے تاکہ لینے والے کو اتنی بھی شرمسار کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اب لینے والا یوں کر کے اٹھائے گا فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اللہ بھی راضی ہو جائے گا تو رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ لکھتا ہے نابالغ بچہ سب میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نابالغ بچہ سب میں کھڑا ہو سکتا ہے،
سب سے بہتر طریقہ یہ حضور کے جو زمانے میں صفوں کی ترتیب تھی، سب سے پہلے جو جلیل القدر صحابہ جو پڑھے لکھے تھے ان کو کھڑا کرتے، فرمایا تم مجھ سے نماز سیکھو تاکہ میری امت کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے بڑے آدمیوں کے بعد دوسرے آدمی، اس کے بعد آخر میں بچوں کی صفیں، جب بچوں کے بعد عورتوں کی صفیں، عورتوں کے بعد جا کے لگتی تھی خنسوں کی صفیں۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت میں بالغ مرد ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں گا، ناراض نہ ہونا، ایک نابالغ بچہ 12 بجے مسجد میں آ جاتا ہے، وہ پہلی صف پہ بیٹھ جاتا ہے، اور جو بالغ ہے وہ انتظار کرتا ہے مولوی خطبے کے لیے کھڑا ہوگا، میں گھر سے نکلوں گا۔ اب وہ گھر سے آتا ہے، صفیں چیرتا کندھوں کو کندھے پھلانگتا، یہ حرام ہے۔ آتے ساتھ ہی کہتا اوے اٹھ پیچھے چلا جا، یہ حرام ہے۔ اگر تجھے شوق تھا پہلی نماز میں صف پڑھنے کا تو پہلے سے پہلے وقت پہ آتا۔ اب ایک بچہ بیٹھا ہے، ہم اسے نہیں، ہاں بالکل نابالغ ہے، نہ سمجھ ہے، آپ اسے پیار سے محبت سے پیچھے کھڑے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت لے گے، بیٹا میں آگے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، آپ پیچھے جائیں۔ اگلی بات آخری ہے، پہلی صف میں جو نماز پڑھے گا حضور فرماتے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسری صف میں پڑھے گا اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تیسری صف میں جو پڑھے گا اسے بکرا دمبا صدقہ کرنے کا ثواب، چوتھی میں مرغی اور پانچویں میں انڈا، تے چھٹی ساتویں گئی۔ آپ پیچھے ان کو آوازیں نہ دیا کرو، جب قرآن پڑھا جائے، امام قرآن جو ہے شروع کر دے، اسلام کہتا ہے اس وقت خاموشی اختیار کرو۔ اب بار بار انہیں آواز دے تو ہماری قرات میں خلل آتا ہے، وہ چھوٹے تو نہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور اگلی بات، یہ جملہ غور کرنا، آخری بات ہے، خدا کے فرشتے رجسٹر لے کے جمعے کے دن حاضر ہو جاتے ہیں، پہلی صف والے کا نام، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، جو ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد نام لکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ بے شک دیر سے آئے، بے شک 3 بجے آئے، ان کو کون یہ مسئلہ بتائے، ان کا نام بھی نہیں لکھا جاتا۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے، جمعۃ المبارک میں اکثر موبائل بجتا ہے، آپ کی وجہ سے نماز میں خلل ہوتی ہے، برائے مہربانی آپ نے اپنے موبائلوں کو بند رکھنا ہے۔